ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ اگر آپ اس شدید گرمی میں اکیڈمیز کے چکر لگا کر اور بھاری بھرکم فیسز ادا کر کے تھک چکے ہیں تو آئیں آج ہی اس کی آن لائن کلاسز کو جوائن کریں اور مناسب فیس پر گھر بیٹھے کوالٹی ایجوکیشن حاصل کریں۔ خود کو آن لائن رجسٹر کروانے کے لیے آپ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جا کر ہمارے ریکارڈڈ لیکچر سن سکتے ہیں جو کہ بالکل فری ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے پہلے لیسن کی، اس کے بعد ہم نے گلوسری بھی کمپلیٹ کر لی ہے، تو آج ہم کویسچن آنسر ڈسکس کریں گے۔ 9th میں آپ نے جو پیٹرن پڑھا ہے اسی پیٹرن کے مطابق کچھ کویسچن ٹیکسٹ سے آتے ہیں اور کچھ پورشن کویسچنز کا جو ہے وہ ایکسرسائز کے جو کویسچن ہوتے ہیں وہاں سے آتے ہیں۔ تو میں نے دونوں کو سیپریٹ کر کے لکھ دیا ہے۔ آنسر نہیں میں نے لکھے چونکہ آپ کے پاس بکس موجود ہیں، میں صرف آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا، سمجھاؤں گا اچھی طرح سے، یاد آپ وہاں سے کر لینا آسانی سے۔ اگر میں ادھر آنسر لکھ دیتا ہوں تو پھر جو ہے آپ کے پاس بک بھی ہوگی، یہ آنسر بھی ہوں گے، تو اس طرح جو ہے نا وہ پزل ہو سکتا ہے انسان۔ ہو سکتا ہے آپ کے ٹیچر جو ہیں وہ کہیں کہ آپ کے پاس جو بکس ہیں وہیں سے آپ یاد کرو، اس لیے میں نے آنسر نہیں لکھے۔ آپ کے پاس بکس ہیں وہاں سے آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہو، میں صرف یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کر دوں گا۔ اوپر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، ٹیکسٹ کا مطلب ہے وہ کویسچن جو آپ لوگوں کو ریڈنگ کے اندر سے آئے ہیں وہ کویسچن پہلے لکھے ہوئے ہیں۔ فرسٹ کویسچن ہے، ہاؤ ڈیڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریزالو دی ایشو؟ اچھا، یہ جو ایشو ہے ریزالو دی ایشو، اس کو ذرا خیال میں رکھنا ہے۔ اگر وہ مینشن نہیں کرتا کویسچن میں، جس طرح یہاں مینشن نہیں ہے، تو یہ وہ ایشو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ریزالو ہوتا ہے حل کرنا، وہ بلیک سٹون والا حجر اسود کو جب خانہ کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو حجر اسود کو خانہ کعبہ شریف کی دیوار میں نصب کرنا تھا، تو اس وقت قبائل کے درمیان جو کانفلکٹ، جو جھگڑا پیدا ہو گیا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ریزالو کیا، یہ اس واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ بے شک بک کے اندر سے کر لیں یا جو آپ کے پاس بک ہے وہاں سے آنسر کر لیں کہ آپ نے موسٹ ایکویٹیبل جو ہے وہ پلان پیش کیا تھا جس سے سب لوگ خوش ہو گئے تھے اور اس طرح وہ لوگ ٹرائبل کانفلکٹ سے بچ گئے تھے۔ نمبر 2 کویسچن ہے، why did Quraysh think that the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would favor them؟ یہ جو ہے وہ کویسچن ہے کہ کیوں قریش یہ سمجھتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ یہ جو کویسچن ہے اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب قریش کی ایک عورت چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی تو آپ کو جو ہے وہ انہوں نے سزا سے اسے بچانے کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارش کرنے کے لیے کہا۔ تو چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا، اس لیے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ شاید اپنے قبیلے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کو معاف کر دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کو اپنے منہ بولا بیٹا کہتے تھے، تو اس لیے بھی وہ حضرت اسامہ بن زید کے پاس گیا کہ چونکہ وہ بہت زیادہ کلوز ہے ان کی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ان کے کلوز ہیں، تو اس طرح جو ہیں وہ آپ کی سفارش سے کام چل جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جو ہیں وہ چیزوں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ جو بنی اسرائیل کی مثال دی تھی کہ بنی اسرائیل بھی اسی طرح ہی تباہ ہو گئی تھی کہ امیروں پہ تو وہ غریبوں پہ تو وہ قانون لگاتے تھے لیکن امیروں کو معاف کر دیتے تھے۔ یہ اس واقعے کی طرف ہے۔ بک سے آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی بالکل ڈائریکٹ یہ آنسر مل جائے گا آپ کو۔ Why did the non-Muslim trust the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟
کویسچن نمبر 3 ہے کہ نان مسلمین غیر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیوں یقین رکھتے تھے؟ دیکھیں یہ ان یہودیوں کی طرف ہے جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایون کہ جیوز بھی اپنے سورس جو ہیں اپنے کیسز جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مجسمہ انصاف تھے۔ آپ ہر حالات میں جو ہے وہ ہر حالت میں انصاف کو قائم کرتے تھے، اور ایسا کرنے کا اپنے فالورز کو اور صحابہ کرام کو بھی فرماتے تھے۔ تو کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی تھی جس میں نعوذ باللہ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ آپ نے کسی کی حمایت کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں بے شک وہ اپنی فیملی کے خلاف، ریلیشنز کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو، آپ انصاف فرماتے تھے۔ اس لیے نان مسلمز بھی چونکہ ان کے اپنے جو ججز تھے وہ اتنا معیاری فیصلہ نہیں کرتے تھے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف فرماتے تھے، تو اس لیے وہ جو تھے وہ اپنے تمام جو کیسز تھے وہ اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے لے کے آتے تھے۔ کویسچن نمبر 4 ہے what advice did the رسول صلی اللہ علیہ وسلم give to علی؟ یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو کیا ایڈوائس جو ہے وہ کیا نصیحت کی۔ تو یہ نصیحت کی تھی کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس فیصلہ لے کے آئے تو آپ ایک کی بات سن کے اس کے حق میں فیصلہ نہ کر دیں، بلکہ دونوں پارٹیز کا موقف سنیں، دونوں کے آرگومنٹ سنیں، اور پھر اس طرح جب دونوں کے آپ آرگومنٹ سنیں گے تو زیادہ یہ موسٹ لائکلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، زیادہ امکان اس بات کا ہوگا کہ آپ سچ جان سکیں اور پھر فیصلہ کریں، یعنی ایک پارٹی کو سن کے دوسری کو سنے بغیر فیصلہ آپ نے نہیں کرنا۔ بالکل سیم الفاظ جو ہیں وہ وہیں سے آپ بک سے کوٹ کریں تو زیادہ اس کے نمبر ملے گے انشاءاللہ۔ What does the word proclaimed mean؟ proclaimed کا مطلب ہے اعلان کرنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اعلان فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو بک میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اعلان فرمایا تھا، پروکلیمڈ کیا تھا۔ پروکلیم کا مطلب ہے اناؤنسڈ، ڈکلیئرڈ۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ کسی شخص کا اگر مجھ پہ کوئی قرض ہے یا میں نے کسی کی پراپرٹی یا آنر کو ڈیمیج کیا ہو تو وہ اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے۔ تو اس میں پروکلیمڈ کا لفظ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ڈکلیئرڈ پبلکلی اور اناؤنسڈ۔ صرف یہ ایک لائن کا آنسر ہے اس کا۔ What does سوری یہ ہو گئے ہیں ٹیکسٹ کے کویسچن ہمارے ہو گئے ہیں، اب چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ پہلا کویسچن ہے How can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life؟ کس طرح لوگ جو ہے وہ درجہ کمال حاصل کر سکتے ہیں؟ پرفیکشن کا لفظ استعمال ہوا ہے کہانی میں بھی، مورل اپنی اخلاقیات میں، اسپرچول اپنی روحانی زندگی میں، اینڈ سوشل ایریاز آف لائف اور اپنی معاشرتی زندگی میں۔ تو کس طرح کر سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج دیا تھا اور جو آپ نے گائیڈنس دی ہے اس کو فالو کر کے تو لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں مورلی، اسپرچولی اینڈ سوشلی اپنی زندگی میں درجہ کمال حاصل کر سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پہ عمل کر کے۔ How did the رسول صلی اللہ علیہ وسلم set noble and high ideals for all mankind؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تمام انسانیت کے لیے اعلیٰ و عرفہ معیارات جو ہیں وہ قائم کیے، اعلیٰ سٹینڈرڈز قائم کیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل، اپنی جو عملی مثال سے فار آل مین کائنڈ ٹو فالو ان ایوری فیلڈ آف لائف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال سے یہ
تمام ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلز قائم کیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کو فالو کر سکے. Our people of Makkah convinced of the Rasul sallallahu alaihi wasallam justice even before his نبوت. نبوت مین آپ کو جب نبوت ملی یعنی 40 سال کی عمر میں، اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف سے کس طرح کنونس تھے، قائل تھے. کس طرح کنونس تھے؟ کنونس ہوتا ہے قائل. کس طرح وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے قائل تھے. اس میں آپ ایک یہ واقعہ بھی کوٹ کر سکتے ہو کہ آپ جب نوجوان تاجر تھے، وہ واقعہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی آپ کوٹ کر سکتے ہو. اور ایک بلیک سٹون والی بھی اگزامپل کوٹ کر سکتے ہو کہ کس طرح آپ نے انصاف کے ساتھ تمام جو قبائل تھے ان کو ٹرائبل کانفلکٹ سے بچا لیا. What standard of justice did the Rasul sallallahu alaihi wasallam practice as head of the state of Medina? جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ریاست کے سربراہ بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے جو سٹینڈرڈز تھے انصاف کے، کون سے معیارات تھے، کون سا معیار تھا انصاف کا جس کو آپ نے پریکٹس کیا، جس کو آپ نے لاگو کیا؟ ایک ہی تھا کہ آپ کیا کرتے تھے، ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز آن میرٹ ود جسٹس اینڈ ایکویٹی. تمام جو کیسز تھے ان کو میرٹ پہ فیصلہ کرتے تھے، ایکویٹی میں برابری کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تھے، اور جسٹس کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے. بے شک وہ دشمن ہو، دوست ہو، اپنا ہو، غیر ہو، سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ آپ فیصلہ کرتے تھے. کویسچن نمبر 5 ہے what made non-Muslims bring their source to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ جو ہم نے کیا ہے why did the non-Muslim trust the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹیکسٹ کے اندر کویسچن نمبر 3 اور ایکسائز کے اندر کویسچن نمبر 5. کویسچن میں تھوڑا سا ورڈنگ میں فرق ہے، بقایا آنسر دونوں کا سیم ہے. جو آپ تھرڈ کویسچن کا آنسر کرو گے وہی کویسچن نمبر 5 کا آنسر ہوگا. کویسچن نمبر 3 اور کویسچن نمبر 5 دونوں کا سیم ہی آنسر ہے، ورڈنگ تھوڑی سی چینج ہے. دونوں میں سے جو بھی آئی آپ جو ایک آنسر یاد کرو گے اس کا وہی جواب ہوگا. کویسچن نمبر 6 ہے ہاؤ ڈز دا قرآن ڈسکرائب دا پرسنالٹی آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کس طرح بیان کیا گیا ہے. تو میں ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں، اینڈ پہ جو ٹرانسلیشن آئی تھی وہی آپ نے بالکل ٹرانسلیشن ہو بہو لکھنی ہے، اس میں رد و بدل نہیں کرنا. بک سے آپ یاد کر لیں کیونکہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے. Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. Dear students, اس طرح سے ہمارا آج جو ہے وہ پہلا لیسن جو ہے وہ کلاس 10th کی انگلش کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، جس میں ہم نے سب سے پہلے ٹرانسلیشن کی پورے لیسن کی، اس کے بعد گلوسری جو ہم نے پڑھی، اس کے بعد جو ہے آج ہم نے کویسچن آنسر کمپلیٹ کیے ہیں. تو آپ اس چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیں. 9th کے بھی لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں، 10th کے بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں، جس کا پہلا لیسن کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو خود بھی اس سے استفادہ کریں. اگر آپ کو یہ بہتر لگے تو اپنے دوستوں کو، کلاس فیلوز کو بھی شیئر کریں، دعوت دیں ان کو. یہ جو چینل ہے اس کے علاوہ ہمارا جو یہ ادارہ ہے ایس ایپیکس سینٹر آف ایجوکیشن آن لائن کلاسز ڈیل کرتا ہے. اگر آپ ہماری آن لائن کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو تھمب نیل کے اوپر جو واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے اس کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنی سٹڈیز پہ بہت زیادہ توجہ دیں کیونکہ میٹرک بیس ہوتی ہے آگے تمام کلاسز کی، اس لیے اس پہ بھرپور توجہ دیں اور اچھی طرح تیاری کر کے پیپر دیں. اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، میں تمام کمنٹس کو ضرور رپلائی کروں گا. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں اور سٹڈیز پہ بہت زیادہ توجہ دیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.